لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين من المرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نهایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب والے رسالت معاب کی سلام سیدنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا محمد المعطل الجود والکرم وعلى آله الكرام والمنزلين وآله وأصحابه الكرام. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس مشکان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو گناہوں کو معاف کرے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح کریں. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجائے سیدی المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. سنت خیر تقدیر خدا نے اختیار کے اصل مراد حاضری اس بات کرتے ہیں. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے شاعروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی بات کرتے ہیں. اس ترجمہ سے حج اور حاجیوں کے اہم پہلو کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. آج کی گفتگو کا تعلق رشتہ گفتگو سے ہے، لیکن وہ اعتبار جو خصوصیت کے ساتھ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہے. پہلی بات ہے 92% یا 90% جتنے ملتے نہیں سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں اور بنام مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے حکمت اور دانش مند مندر کے حامی سمجھتے ہیں. 3-4 دن پہلے فیس بک پر تفصیل کے ساتھ تصویر کے ساتھ یہ بات آئی 90% عورتیں ایسی ہیں ہندوستان میں جو 3 طلاق کے قائل ہیں. ایک مجلس میں اگر ان کے شوہر نے 3 طلاق دے دیا 90% عورتیں ایسی ہیں جو اس کو نہیں مانتی. جملہ ہے خلاصہ میں کاٹ کے جو بھی کرتے ہیں پہلے فیس بک پر بھی یہ دیکھا میں نے اور پرنٹ میڈیا میں یعنی مختلف اخبار میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کے خلاف مجھے آواز نہیں اٹھی. اس لیے میں نے سوچا کہ نبی پاک کی وراثت کی جو ذمہ داری ہے تھوڑی سی اللہ پاک اگر ہم صحیح ملا چاہتا ہے مجھے پروردگار ہمیں حق بولنے حق کی تلقین کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 300 عورت کو ایک جگہ جمع کر دیں اور اس میں سے 8 کو نکال کر دیں تو کتنی عورتیں بنیں؟ 92 عورت بچتی ہیں. ایک گھر میں 100 عورت کو 8 نکال کے 92 بچتی ہیں. وہاں پر بھی پرسنٹیج 92% ہے. ظالم کی وہ لوگ جو شریعت کے مطابق ہیں. عالم تو خیر ہے ہی نہیں
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن عورتوں کی تصویر شائع کی گئی ہے ان عورتوں کو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے بے نقاب کیا گیا کہ وہ عورتیں اکلوتی عورتیں ہیں در حقیقت وہ کفار کی عورتیں کہ اس کو نقاب پہننا کرنے سے دکھایا ہے. یہ سب عورتیں ہیں جو قائل ہیں. آواز کو سائڈ سے پیش کیا گیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ ایک مطلب بارگی کی اگر 3 طلاق دے دیں تو طلاق. تو ان سے آپ سوال کیجیے کہ آپ اگر 3 مجلس میں طلاق دیں تو 3 طلاق مان لیں گے؟ طلاق نہیں مانتی یا 3 طلاق نہیں؟ سوال آسان سوال ہے. پہلے جو ان کی کیونکہ بےزبی باتیں ہیں اس لیے بےزبی باتوں کا جواب اسی انداز سے دیا جائے. قرآن حدیث سے ریلیٹڈ سوالات ہو تو قرآن حدیث سے دیے جائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو صدیوں سے جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ مسند میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت بلکہ حدیث پاک میں سے یہ بات لطف آئے. حضرت رفاعہ کی بیوی حضرت رفاعہ جو قبیلہ قرظ سے تعلق رکھتے ہیں رفاعہ قرظی, ان کی بیوی کو ان کے شوہر نے طلاق البتہ دیا. اور طلاق البتہ کیا ہے؟ طلاق البتہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے رہے ہیں. یہ ہے طلاق البتہ. چنانچہ جب طلاق البتہ دے دیا ایک دم متفق علیہ حدیث سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عالم ایسی بات نہیں کر سکتا. متفق علیہ حدیث اس کو بولتے ہیں جس میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں اتفاق کریں. امام بخاری اور امام مسلم دونوں اتفاق کریں کہ یہ بڑی اور پڑھنے کا حدیث ہے. قرآن پاک میں بھی بتاؤں ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں دیکھیں آپ اس بات کی مکمل وضاحت ہے. حضرت رفاعہ کی بیوی کہتی ہیں بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر نے فطلقنی ثلاثۃ, میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دی. اب اگر وہ 3 مجلس میں دی ہوتی تو 3 طلاق دینے کے بعد بارگاہ رسالت میں اگر عرض کرتی نہیں, ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہے, اسی لیے انہوں نے فرمایا فبتہ, تو طلاق البتہ دی ہے یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کیا تم نے؟ تو ہاں 3 طلاق دینے کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی. عدت گزارنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن زبیر یہ صحابی ان سے شادی کر لی تھی. لیکن یا رسول اللہ میں نے عبد الرحمن بن زبیر زبیر بن زبیر کے حضرت عبد الرحمن بن زبیر کو اپنے لائق نہیں پایا, سرکار آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں. تو آقا نے کہا کیا تم چاہتی ہو پھر شوہر اول کی طرف لوٹنا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں لوٹنا چاہتا ہوں. تو فرمایا نہیں, جب تک کہ عبد الرحمن بن زبیر اور تمہارے تعلقات قائم نہ ہو جائیں اس وقت تک تم لوٹ نہیں سکتے. اب مراد کیا ہے وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں. کہنا صرف یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی گئی اور رسول پاک نے اس کو نافذ فرمایا اور نافذ فرمانے کے بعد یہ کنڈیشنز بتائے. ایک تو حدیث پاک سے مکمل. لہذا جن عورتوں نے اگر واقعتاً وہ مسلم بنام ہی صحیح ہے وہ مکمل طور پر سن لے کہ 3 طلاق رسول پاک کے زمانے میں بھی دیے گئے ہیں, اور اس میں جو حنفی, شافعی اور حنبلی یا مالکی کے جملے لا کر کے مغالطے دیے جا رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے خلاف ان ائمہ نے باتیں بتائی ہیں, یہ بالکل مغالطہ ہے اور آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے. شریعت سے نابلدی کی مکمل پوری دلیل ہے. میں نے حدیث پیش کی ہے, امام اعظم کا قول نہیں پیش کیا, امام مالک کا قول نہیں پیش کیا. تو ایک مجلس میں 3 طلاق بالکل واقع. یہ تو حدیث سے بتایا ہے. تو آپ قرآن پاک کے آیت کریمہ سنیے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ گزشتہ جمعہ میں نے مردوں کے حوالے سے بتائے تھے تو کچھ عورتوں کے بھی فون آئے تھے, ہمارے حوالے بھی بتائیے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں نا. تو اس لیے میں نے بڑے اہم پہلو ہیں یہ دیکھے ریلیٹڈ ہے گفتگو گزشتہ جمعہ سے, مگر جو باتیں ہمارے اندر پہلے خلش پیدا کرے اس کو دور کر دیں تو انشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں آگے چل کے. توجہ دیجیے آپ. تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بات نمبر 2 آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت کریمہ نوٹ. طلاق کس طرح دیتے تھے؟ شروع اس میں طلاق کس طرح دیتے تھے لوگ, بڑی تکلیف ہوتی تھی. لیکن طلاق دیتے تھے 1 طلاق 2 طلاق ایسے اس طرح دیتے تھے, اور عدت گزارنے کے بعد اس کو طلاق رجیع بولتے ہیں. عدت گزرنے کے بعد قریب زمانہ آتا تو پھر لوٹا لیتے. لوٹانے کی وجہ سے کہ ایک پورے 3 پیریڈس گزر گئے, گزرنے کے بعد ایک لاسٹ ہے آپ بالکل نکلنے والی ہے کہ فوراً وہ رجوع کر لیتے تھے. اس سے کیا اس کو بولتے ہیں شریعت میں ضرار, یعنی تکلیف دینے کی. تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو تکلیف ہوئی, اللہ
اللہ پاک نے آیت اتار دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 یعنی 229 یہ آیت نمبر قرآن پاک میں آیت ہے الطلاق مرتان. سنو رجعی لوٹانے والی طلاق جو ہے ایک یا دو ہے بس. ایک دیے تو رجعی, دو دیے تو رجعی. اس کے بعد جو کنڈیشن ہے امساک بمعروف اور تسریح باحسان. یا تو شریعت کے دائرے میں اسے روک لینا یا شریعت کے دائرے میں چھوڑ دینا. یہ بیچ بیچ میں نہیں کرنا تکلیف دینے کے لیے. یہ شریعت کا کنڈیشن. یہ دو طلاق کے بعد. اس کے بعد ہے آیت نمبر 230. اسی کے بعد فوراً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. لیکن اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے اور دوسرا شوہر پھر اسے طلاق دے صحبت کے بعد, پھر وہ عدت گزارے. عدت گزارنے کے بعد پھر شوہر اول شادی کر سکتا ہے. اتنا کنڈیشن قرآن پاک میں نہیں ہے. اب آپ بتائیے وہ مسلمان کیسے ہو سکتی ہے عورتیں جو قرآن, جو اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے, اسلام کا قانون ہے, اس کو فالو نہ کرے تو مسلمان کیسے. اس لیے نقاب پہن کر کے آنے والیوں میڈیا میں اگر تجھے شوق ہے تو نقاب اتار کر کے آؤ اگر اسلام نہیں ماننا ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا مذہب اسلام کا شعار ہے. نقاب اسلام کی علامت ہے. تجھے نہیں ماننا ہے مت مانو شریعت. کون کہتا ہے زبردستی ماننے کے لیے؟ ہزاروں لوگ الحمدللہ یہاں بیٹھے اور ہزاروں لوگ قلب میں بھی ہے. کوئی اعتراض کرنے والے نہیں. کیوں؟ ہر بالغ کو خدا کے سامنے جواب دینا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ہر بالغ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. لا تسألون عما كانوا يعملون. یہ بار بار کہا گیا ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم علیکم انفسکم علیکم انفسکم. اپنی فکر کرو. اس لیے عورتوں اگر تمہیں نہیں ماننا ہے تو ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ مولا ہدایت دے. لیکن یہ 90% ایک گھر میں 100 عورت بن کر کے 8 نکال کر 90% جو بتا رہی ہو, سنو بتا دوں میں, ہندوستان میں 80% پورے ہندوستان کی بات ہے. ایک گھر میں 100 عورت کی بات نہیں. 80% عورتیں ایسی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو شریعت کی مکمل پاسداری کرتی ہے. شریعت کی مکمل پاسداری کرتی ہے. نہیں تم کو کرنا ہے کرو, اور یاد رکھنا میں نہیں ماننا ہے نا, جتنی بھی بچے ہوں گے 3 طلاق کے بعد یاد رکھنا. 3 طلاق اگر کسی شوہر نے دے دیا ایک مجلس نہیں میں صحیح, اور اگر عورت نے فالو نہ کیا, اور وہ ایک طبقہ جو آج آپ کو حدیث کے نام پر اور حدیث والے کے نام پر گمراہ کر رہا ہے, اور افسوس یہ ہے حدیث ٹی وی کے بارے میں بتا رہا ہوں, بڑے افسوس کے ساتھ نہیں یہ بالکل فکر کی باتیں ہیں اور یہ فقہ وغیرہ کی باتیں, عقل کی باتیں, قرآن حدیث میں اس کا کوئی تعلق نہیں. اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں قرآن حدیث میں جب آئی نہیں تو بتا, اسی لیے میں نے تو ایک حدیث پر پیش کیا, قرآن کی آیت پیش کیا. اس لیے اب آپ یقین کے ساتھ الحمدللہ اس کو سنیے گا. قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کا مکمل ثبوت موجود ہے. کوئی اگر کہتا ہے وہ نادان ہے, وہ شریعت کے خلاف ہے. آپ کو شریعت ماننی ہے نہ ہمیں نہ ان کو ماننا, اس کو دکھا کر دے گا. کوئی کسی بھی زاویے سے واقعی آپ کو نہیں ماننا ہے. امام اعظم, امام شافعی, امام مالک کی بات آپ کرتے ہیں, آپ منوا رہے ہو کہ فقہ کی بات ہے, آپ کو کیوں مانا جائے گا؟ آپ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہو, آپ بھی تو اللہ کے بندے ہو, اللہ رسول تو نہیں ہو. پھر آپ کو کیسے ہم مان لیں کہ امام اعظم نے غلط کہا ہے, امام شافعی نے غلط کہا ہے, امام مالک اور امام احمد نے غلط کہا ہے؟ کیسے ہم آپ کو مان لیں؟ خلق کو نہ ماننے کا دعویٰ خلق کر رہی ہے, مخلوق کو نہ منوانے کا دعویٰ مخلوق کر رہی ہے. خدا کی کوئی ایسی آیت پیش کرو جس میں کہا جا رہا ہو امام اعظم کو نہ مانو, امام شافعی کو نہ مانو, مالک کو نہ مانو. نہیں پیارے, بلکہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں آپ دیکھیں, پارہ نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, فالو کرنا ہے اللہ کو, ماننا ہے رسول اللہ کو, اور ماننا ہے جو تم نے شریعت والے علماء ربانی کی. اب آپ آنکھ بند کر کے بتائیے, ارے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, کتابیں جب پڑھتے ہیں نا بخدا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ آپ کو سوچتے ہوں کہ بہت علم ہے. نہیں, 10% بھی علم نہیں ہے شریعت کا. ہمیں آپ اپنی بات کر رہے ہو, 10% بھی شریعت کا علم نہیں ہے. جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طفل مکتب اگر بن جائے اس امام کے تو سبحان اللہ ہماری سعادت ہو جائے. طفل مکتب بن جائے تو سعادت ہو جائے. تم اس امام اعظم کی بات کر رہے ہو جنہوں نے کئی صحابہ کرام کو نبی پاک کے ڈائریکٹ پروردہ فیض یافتہ امام کی بات کر رہے ہو. وہ امام اعظم جو نگاہ مصطفیٰ سے ایک واسطے سے لینے والے پینے والے, ان کی بات
کسی نے بھی کہا ہے ہم کسی بھی زاویے سے، آپ نے دیکھا عبداللہ نام کے عرب کی سرزمین پر قرآن پاک نے انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، صرف مسلمان نام عبداللہ، عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ مشرک جا سکتا نہیں بلکہ جائے گا، کافر جائے گا۔ لیکن آپ اٹھاؤ اتہاس اور تاریخ کو، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، عبداللہ نام ہے، لیکن قرآن پاک نے لا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ گستاخ ایسے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں۔ اس لیے یہ عباس یا شاہ نواز یا غلام نبی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان ہم اسے کہتے ہیں جو من نام ہو مگر شریعت کو فالو کرتا ہو، جمراتی نام ہو شریعت کو فالو کرتا ہو۔ نہیں چاہیے ہمیں عباس، نہیں چاہیے ہمیں شاہ نواز، ہمیں چاہیے مصطفیٰ کا وفادار، اگرچہ چومن نام ہو، منگل بدھواری نام ہو، نام نہیں، ہمیں کام چاہیے، ہمیں کوانٹٹی نہیں، ہمیں کوالٹی چاہیے اسلام۔ اس لیے پیارے یہ ناموں کی بنیاد پر یہی زرخرید انسان کے لیے زرخرید بنام مسلمان آج یہ پرسنٹیج پیش کر رہے ہیں۔ تم پرسنٹیج پیش کرتے ہو کتنے؟ 92% معاذ اللہ، کوئی نہیں، ارے یہ جتنے بھی ہمیں الحمدللہ یہ جتنے بھی ہیں کیا یہ پرسنٹیج میں نہیں آتے؟ تم کو نہیں فالو کرے تو پرسنٹیج میں نہیں، یعنی یہ ہندوستانی میں نہیں ہے۔ ہاں اس لیے وہ جھوٹ بولے ہیں آپ لوگ، ایسا ہے۔ اور عورتیں ہماری، اب آپ سنیں، جن عورتوں نے اگر کوئی سنا ہے یا جن عورتوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے اسے کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ وہ بے نقاب ہو کر کے آئیں، کھلے عام کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو اسلام کو بے نقاب کرنے کی، بے عزت کرنے کی، نقاب کے اندر کوشش کرے گی، ہم اسے بے نقاب کرنے کی مکمل طور پر آرڈر کرتے ہیں، اسلام آرڈر کرتا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں واقعی نہیں فالو کرنا ہے مت فالو کرو، مت فالو کرو۔ لوط علیہ السلام ہے، توجہ دینا، لوط علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، لوط اللہ کے جن قدر نبی ہے، نوح اللہ کے جن قدر نبی ہے، نبی کو فالو نہیں کیا، قرآن پاک نے کہہ دیا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، جاؤ جہنم میں داخل ہو۔ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، ارے تم تو پتا نہیں کس کی بیوی۔ اس لیے شریعت جو معیار دیتا ہے، شریعت جو معیار اور ٹاپک دیتی ہے وہ بلیونگ کی ٹاپک دیتی ہے اور ماننے کی ٹاپک دیتی ہے۔ اگر مان لیے تو الحمدللہ۔ تم کسی بھی طبقے سے، آج یہ پٹیل طبقہ یا دلت طبقہ یہ سب کے لیے جھگڑے کر رہے ہو، ہمارے اسلام میں یہ ڈیوائڈیشن نہیں ہے الحمدللہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و حیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارے اسلام کی پوترتا، اور یہ ہے ثقافت و تہذیب اور مساوات اور عدل کا معیار۔ یہ ایسا مذہب کسی بھی مذہب میں ایسا آئینہ پایا ہی نہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہمارے نزدیک کوئی ڈیوائڈیشن نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جن عورتوں نے سنا ہے، جن بچیوں نے سنا ہے کہ ایک مجلس میں اگر طلاق دے دی تو کیسے ہوتا ہے، تو ان سے ایک دم محبت سے سنیں۔ اگر اچھا ایک ہی طلاق ہوتا نا تو جب ایک طلاق ہو گیا تو الگ ہو جانا، جب ایک بھی طلاق ہو گیا، 3 طلاق نہیں ہوئی تو کتنے طلاق ہوئے؟ وہ حدیث کبھی بھی پیش کرتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے، لیکن نہیں وہ جانتے ہیں۔ میں اس کی پوری ڈیٹیل کر چکا ہوں، وہ ہمارے درس قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں، میں اشارہ کر کے آپس 2-3 دن کی بات کہنے جا رہا ہوں کہ جن عورتوں نے ایسا کیا ہے، پیاریوں یہ تمہاری خرابی، نوٹ کرنا ہے اس کی، یہ تمہاری خرابی ہے۔ 3 طلاق شوہر دینے کے بعد بھی اگر شوہر نے بھی جھوٹ کہا اور بیوی نے بھی اگر نہ ماننے کا ٹھان لیا ہے تو اب اس کے بعد جتنی بھی اولاد ہوگی ساری اولاد زناکار ہوگی۔ نوٹ کرنا ہے اس کو۔ اب ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہوگا، اب اس اولاد سے، ہونے والی اولاد سے اگر تم یہ امید رکھو کہ یہ اولاد وفادار بنے گی تو آپ تم خود سوچ سکتے ہیں، حلالی اولاد وفادار بنتی ہے، حرامی اور زناکاری اولاد وفادار نہیں بنتی ہے۔ اس کو نوٹ کرنا یہ پیمانہ۔ اس لیے اگر علماء نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے بتا دیا ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ ایک دم اس کی چھوٹی سی مثال ہمیشہ علماء دیتے ہیں، توجہ دیجیے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جانے کے بعد اگر ہم 3 تھاپ آپ کو مارے تو کیا ایک ہی تھاپ لگے گا؟ آپ کو ایک ہی تھاپ لگے گا؟ ایک مجلس میں اگر ہم 3 تھپڑ مارے آپ کو، یا ہمیں مارے 3 تھپڑ اور پھر کہنے ایک مجلس میں مارے ہیں اس لیے ایک تھپڑ کا بدلہ دو، تو ایسا ہوگا؟ ایک مجلس ہو یا کچھ بھی مجلس ہو،
तलाक हो या निकाह हो, इसमें अल्फाज का एतबार है, नोट करना। इसमें इसको अरबी में बोलते हैं उकूद। उकूद तो निकाह और तलाक के बाब में, निकाह और तलाक के मसले में अल्फाज का एतबार है, जितने भी आप बोलोगे। लेकिन तलाक की हद 3 है, इसलिए एक सहाबी है, बड़े जलकद साहिब मिशकात की किताब तलाक में नकल किया है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 100 तलाक दे दिया। क्या दे दिया? 100 तलाक दे दिया। और 100 तलाक दे दिया तो आकर के अर्ज किया मैंने अपनी बीवी को, या बीवी ने कहा 100 तलाक दे दी है, तो शौहर से कहा जाओ उनको 97 अपने जेब में रखने बोलो, 3 तलाक तेरे ऊपर वाक़ होगी। देखा, तो एक कंडीशन है, तो 3 तलाक की इंतहा चाहे लाख दो 3 ही बातें होगी, 1 दो तो 1 बातें होगी, 2 दो तो 2 बातें होगी, लेकिन 3 दोगे तो 3 ही बातें होगी। उसके लिए मजलिस का कोई दखल नहीं। बल्कि मैंने जैसे कुरान में एक बात और इशारतन कहा था कि सुनो, अगर तुमने लैट्रिन में, फर्ज कीजिए बेडरूम में तन्हाई में बैठे हुए पूरे यकीन और होशो हवास के साथ कह दिया मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, कोई गवाह मौजूद नहीं, आपकी बीवी निकल गई, कोई गवाह मौजूद नहीं, कोई गवाह मौजूद न हो, तलाक के बाद में निकल गई। क्यों? इसलिए कि तलाक देने का हक आप ही को अल्लाह पाक ने दिया। कुरान पाक सूरह बकरा की आयत है, बेयदिही उक़दतुन निकाह, शौहर के हाथ में डोरी है निकाह की। अब डोरी आपके हाथ में हो तो आप तन्हाई में उसको काटो या सबके सामने काटो, सबके सामने तोड़ो, सबके सामने या तन्हाई में, बिल्कुल वाक़ई हो जाएगी। ये तफसीलात आप ध्यान में रखो, ये आज 2-3 दिन पहले की बात थी। और ये औरतों अल्हम्दुलिल्लाह, अब सुनो जो गुज़श्ता जुमा से रिलेटेड ये एक बात थी कि तलाक 90% ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, शरीयत से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में जो कंडीशन बताए गए हैं, सही उलमाए रासिखीन रब्बानीकीन से आप पूछें, अल्हम्दुलिल्लाह बताएंगे खुले तौर पर। और न तो आप भी देख लें सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में, 230 में आप देख ले जाकर। लेकिन ये ट्रांसलेशन तवज्जो से, ट्रांसलेशन होशो हवास से, ये कोई कहीं हदीस वाले ना बन जाए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर उधर जाएंगे तो बस करके वो चले जाएंगे और ये बिल्कुल मनसूख हो गई, उनके खिलाफ नजर आती तो आयत मनसूख हो जाती, और अगर उनके मुआफिक नजर आती तो मनसूख आयत भी मुहकम बन जाती है। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। इसलिए आपको इसको समझना है, अल्लाह पाक हमारी औरतों को महफूज और मामून करना। एक बात। दूसरी बात, मर्दों के हवाले से मैंने गुज़श्ता जुमा में बातें की थी, तवज्जो दीजिएगा। गुज़श्ता जुमा में बातें की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मर्द ने बेहतरीन तसव्वुर भी दिया है। लेकिन वाकई मैंने गुज़श्ता भी कह दिया था, अगर किसी को तकलीफ हो तो बस याद रखिएगा, हमें तबीयत की तकलीफ का कोई लिहाज नहीं रहता, शरीयत की तकलीफ का लिहाज रहता है। शरीयत में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जाइए अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में, इस तरह जाइए कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए, इस तरह जाइए कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए। 1-2 लाख रुपया खर्च करके जा रहे हो प्यारे, खुदा की कसम आप हज करने जा रहे हो तो हज का माना ही होता है इरादा करना। हज यहुज्जु, आप डिक्शनरी में देखेंगे तो हज का माना ही होता है इरादा करना। और सुनिए सूरह शूरा पारा नंबर 25 और सूरह हूद पारा नंबर 12, इस दोनों में 2 आयत है। आज तक हदीस के हवाले से बोलता, मगर अब 2 आयत के हवाले से बोलता हूँ। मयूरिद सवाबत दुनिया नूती मिनहा वो मयूरिद सवाबल आखिरत नूती मिनहा। जो शख्स दुनिया मांगेगा अल्लाह कह रहा हम उसे दुनिया दे देंगे, और जो शख्स आखिरत के लिए अमल करेगा हम उसे आखिरत दे देंगे। नसीब लहू फी हर सही, और आखिरत मांगोगे तो सुनो हम बढ़ाते ही रहेंगे। इसको कहते हैं नबी की जबान में इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। क्या मांगना चाहते हो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तुम जानते हो 2 लाख 3 लाख रुपए की हैसियत, तुम जानते हो 2 लाख और 3 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हो, ये समाज में इज्जत पाने के लिए नहीं। समाज में इज्जत पाना हो 3 दावत कर दो ना, 3 लाख रुपए में इज्जत मिल जाएगी। लेकिन खर्च कर रहे हो हज के मौके से तो प्यारे, ये अल्लाह की बारगाह में इज्जत पाने के लिए कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में रुसवाई ना हो आपकी, इसलिए कर रहे हो ना, तो इसी नीयत के साथ आपको जाना है। ये 2 लाख 3 लाख रुपए जो खर्च हो रहे हैं इसी नीयत के साथ। वरना सुन लो, हज मकबूल और हज मरदूद भी हुआ करते हैं ना। मकबूल और मरदूद का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। एक लफ्ज बोल दूं, खुदा की कसम, अगर माँ मौजूद है तुम्हारी, नोट करना, अगर माँ मौजूद है तुम्हारी, मुत्तफक अलैह हदीस और सही अबू दाऊद की भी हदीस में बात है, मिशकात ने भी इसकी तखरीज की है, दिगर सिहा में और दिगर मसानीद में भी हदीस पाक नकल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन नजरा इला उम्मिही नजरा रहमत है कमा काल,
جس نے اپنی ماں کی طرف محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا تو اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا، حج مقبول کا ثواب ملے گا، ایک مرتبہ دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ فی کل یوم 100 مرہ، اگر ایک دن میں 100 مرتبہ کسی نے دیکھا تو کیا 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ آقا نے فرمایا نعم واللہ اکبر واللہ اطیب، سنو 100 مرتبہ بھی دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کمی بیشی کا پہلو نہیں ہے، وہ دینے پر مکمل قادر رکھتا ہے۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، کیا ماں کو دیکھنے کے لیے 3 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، 2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں؟ نہیں، محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو آپ۔ ماں جب پوچھے کیوں بیٹا، ہاں میں نے حدیث پڑھا ہے ماں، آپ کو محبت سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب۔ لیکن اگر 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے اور ارادے میں دنیا ہو، ارادے میں نفس پرستی ہو، شریعت میں چینجنگ اور تبدیلی نہیں آ رہی ہے، انقلاب نہیں آ رہے ہیں، بدلاؤ نہیں آ رہے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو، کوئی چینجنگ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، مت خرچ کرو یہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے پیارے، ہر روز محبت سے ماں کو دیکھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر تم نے اس طرح اپنے آپ کو دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، عزت و آبرو کے لیے کہ سماج میں ہمیں حاجی صاحب کہا جائے، سماج میں ہمیں الحاج کہا جائے، سماج میں ہمیں یہ کہا جائے، اس کے لیے کہو گے تو سنو، نبی فرماتے ہیں ایسا شخص سوچنے والا جو نیک عمل کرتا ہو اس کو ناک میں جہنم کی لگام باندھ کر کے جہنم تک گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جہنم تک گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ وہ عالم جو دنیا میں عالم کہنے کے لیے، وہ قاری جو دنیا میں قاری کہے جانے کے لیے، وہ حاجی جو دنیا میں حاجی کہے جانے کے لیے، ایسے ہی جتنے بھی نمازی ہو، عادل ہو، یہ ہو، دنیا میں کہے جانے کے لیے کہ مجھے کہو میں حاجی ہوں، 35 سال تک میں حج کیا ہوں، 10 سال تک عمرہ کیا ہوں، لاکھ مرتبہ یہ کیا ہو، اگر ایسی سوچ ہے تمہاری تو سنو، جہنم کی لگام ناک میں باندھ کر کے گھسیٹا جائے گا اور ڈال دیے جاؤ گے جہنم۔ اس لیے پیارے حج کرنے جو جا رہے ہو اس تصور میں جاؤ۔ اب آپ ہماری عورتوں سے خاص طور سے وہ بات تو یاد رکھنا، اب عورتوں سے خاص طور سے وہ کھانا عورتیں، اس لیے یہ اس ٹاپک کا یہ بھی نام دے سکتے ہیں نورانیت حج، کیونکہ جب حج کرنے والا جاتا ہے تو حج تربیتی کہ کس دن کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا، نہ وہ کیا کرنا، 10 کو کیا کرنا، وہ سب بس معلوم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ہم اس طرف اس لیے بھی نہیں جاتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بے وضو نماز پڑھنے سے کچھ بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہم شرائط اور لازمات اور کمپلسری چیزوں کو بتا دیتے ہیں جسے کہتے ہیں نورانیت۔ یہ چیز اگر اپنا لیے تو انشاءاللہ بھول چوک بھی ہو گئی تو اللہ پاک ضرور معاف کرے اور مدد فرمائے گا۔ اس لیے عورتوں نوٹ کرنا کتنی پاکیزہ ہو تم خدا کی قسم۔ ابھی درس مطلب تفسیر الجلالین کا درس دے رہا تھا بچوں کو، آیت کریمہ اسی سے ریلیٹڈ اور یہ آج کی گفتگو سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب ہم مرتے ہیں، مرد جب مرتا ہے تو اس کو 3 جوڑا کفن کیا جاتا ہے، 3 حصہ، 3 حصے دیے جاتے ہیں، وہ ازار تہبند اور پورے کوڑنے والا 3 حصہ، مردوں کے لیے 3 لیکن عورتوں کے لیے 5۔ اور یہ آپ بولیں گے بھی نہیں کہ 5 دو یا 3 دو، وہ خود پوچھتے ہیں مرد کا لباس کفن لینا ہے یا عورت کا لباس کفن لینا، کیونکہ وہ ستر ہے۔ نوٹ کیجیے گا، آپ کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں تو آپ بولتے ہیں نا کہ اچھے دوپٹے والا کپڑا دو، بغیر دوپٹے والا کپڑا دو، لیکن وہاں وہ مخصوص ہے، وہ کفن مخصوص ہے۔ مرد اگر مرا ہے جا کر کہو مرد کا کفن دینا، وہ فکس ہے، دے دیتے، اس میں 3 جوڑے نکلتے۔ عورت مری ہے تو 5 جوڑے نکلتے۔ اب آپ کبھی بھی غور کیا ہے، بولو جا کر ان عورتوں کو، ان بہنوں کو، ان بچیوں کو جو بچیاں موت پر تو کمپلسری یقین رکھتی ہیں، جینے پر کسی کو یقین نہ ہو لیکن موت پر تو کمپلسری ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، اس کا یقین ہے کہ مرنا ہے ایک دن۔ سب کو پوچھو ان عورتوں سے کیوں تمہیں 5 لباس دیا گیا مرنے کے بعد؟ مرد اللہ اللہ 1 2 3 جبکہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانے کا نام مرد، ستر عورت ہے۔ مرد اگر ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپا دیے تو ستر عورت ہے، اگر کپڑے نہیں ہیں ناف سے نیچے تک چھپ گئے تو یہ مرد کا ستر عورت ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس۔ ہمارا ستر عورت بولے تو چھپانے کی جگہ، چھپانے کی چیز ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، یہ مردوں کے واسطے ہے۔ یہ سب جو ہم پہنتے ہیں یہ سنت ہے، نبی نے ایسا پہنا ہے بس، لیکن چھپانا جو فرض ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ لیکن المرأۃ عورتن، عورت کا تو بال بھی عورت ہے، عورت تو ناخن سے لے کے سر کے بال تک عورت ہے۔ وہ عورت توجہ دیجیے گا جس کا سر کا بال نماز میں دکھ جائے
اللہ دیکھو جسم کا کون سا حصہ خالی ہے؟ صرف چہرہ خالی، صرف ہاتھ کا یہ حصہ خالی ہے. لیکن آپ غور کرو کہ ایک وہ شخص ہے جس کو ناک سے لے کے نیچے تک شریعت نے ضرور دیا ہے، میرے سامنے کھڑا کر دو اور تم تصویر لے کر کے ذرا شیئر کرو. دنیا کسے اچھا کرے گی؟ دنیا کسے اچھا کہے گی؟ اور اچھا کہنے کا پیمانہ اچھے لوگ کسے اچھا کہیں گے؟ آپ آنکھ بند کر کہو گے کہ جو امامہ باندھے ہوئے ہیں، جو لباس شریعت پہنے ہوئے ہیں، جو اسلامی لباس میں ملبوس ہیں، انہیں اچھے لوگ اچھا کہیں گے. توجہ دیجیے، اچھے لوگ اچھا کہیں گے. بس نوٹ کرنا اے پیاری ہو، تم حج کرنے جا رہی ہو، تمہارے خاندان سے کوئی حج کرنے جا رہا ہے یا کوئی بھی ریلیٹو جا رہا ہے تو نوٹ کرنا وہ صرف اکیلے نہیں جا رہا ہے، تم سب کا نمائندہ بن کر کے جا رہا ہے. اسی لیے تم جب ملتی ہو تو کہتی ہو کہ جا کر کے نبی کو سلام کہنا، نوٹ کرنا، جا کر کے میرے لیے یہ کرنا وہ کرنا. اور وہ عورتیں جاتی ہیں واقعتاً ہندوستان سے حج تمتع کرنے والی یہ سب پائلٹ آپ جانتے ہیں جاتی ہیں تو وہ عمرہ بھی کرتی ہیں، باپ کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے واقعی کر سکتی ہے. نوٹ کرنا وہ بچیاں جو شریعت کے دائرے میں ہندوستان میں نہیں رہتی ہیں، ان کے خاندان سے جو عورت گئی ہے خاندان سے، نوٹ کرنا وہ تنہا حاجی بن کر کے نہیں جا رہی ہے، تنہا حج کے ارادے سے نہیں، وہ پورے خاندان اور پورے قبیلے کی ترجمان بن کر کے جا رہی ہے. اس لیے رسول اعظم نے فرمایا ہے شریعت مطہرہ سنیے، شریعت میں کیا ہے؟ اگر لاکھ لوگوں نے، 100 لوگوں نے ایک کو یا آپ کو یا کسی کو بھی کہنا کہ نبی کو سلام کہنا، کتنے کتنے کے نام یاد رکھنا، تو سلام کا جملہ کیا ہے بارگاہ رسالت میں کیسے پیش کرنا؟ السلام علیک یا رسول اللہ منی ومن جمیع ما اوصانی. اس کا ترجمہ سن رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام ہو، اور جن جن لوگوں نے مجھے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کہا ہے، آپ تو سب کو جانتے ہیں، ان سب کی طرف سے سلام ہو، ان سب کی طرف سے سلام ہو. نوٹ کرو عورتوں، نوٹ کرو شاپنگ سینٹر کو اپنی زندگی کا معراج اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے والی ہو. سن لو اے عورتوں، مسلمان ہو، مرنا ہے، تم نے جانا کہ جو عورتیں دو لباس ٹائٹ لباس، عورت کا ادنا لباس پہن کر بھی عورت بن کر کے بنام عورت کا نام لے کر کے زندگی بسر کر رہی تھی، مرنے کے بعد وہ مرد جو پورے 3 4 5 پہلے ہی سے لباس پہنے ہوئے تھے، اس مرد سے زیادہ کفن تمہیں دیا جا رہا ہے، زیادہ کفن دیا جا رہا ہے. اس میں کسی جماعت اور کسی طبقے کا اختلاف نہیں ہے. نوٹ کرنا، کسی طبقے کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ 20 ہو یا 5 ہو، کسی طبقے کا اختلاف نہیں ہے. زنا کا درس دینے والوں فتوا کو روک لو، 3 طلاق ہی واقع ہوتی ہے، اور ڈرو اللہ سے، اس لیے کہ اگر ایک فتوے پر امت نے عمل کر دیا اور وہ فتوا غلط فتوا نکل گیا تو اس کا سارا عذاب تمہارے اوپر جائے گا، سارا عذاب تمہارے اوپر جائے گا. احتیاط اسی میں ہے کہ دل جو شریعت ہے اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرواؤ. نوٹ کرو 5 لباس ہے، ایک تو وہی جو 3 ازار ہے، دہبند ہے، اور جو بڑھاتے یہ 3 کتائی ہے، اور ایک لباس کیا ہے بتاؤں؟ یہ سینہ بند ہے اور ایک ہے نقاب. بس صرف میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں. مرنے والی بڑے سے بڑے ہٹلر خاندان کی بھی ہوگی تو اس کا عقیدہ، چاہے وہ تم فی بروج مشیدہ، سخت سے سخت بریج، موٹا بریج بنا کر اس کے اندر اپنا گھر بنا لو اور کہو کہ موت نہیں آنے والی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں بھی رہو گی، سن لو موت وہیں آ کر کے تمہیں لے لے گی. وہ موٹا تو تگڑا برج تمہیں آڑے نہیں آئے گی. اس لیے عورتوں سنو، جس دوپٹے پر، جس شریعت کی پاسداری کے لحاظ نہ کرنے پر تم یہاں فخر اور میڈیا میں کہتے تھے اسلام
لیکن جب چلو بے لباس بن کر کے، جب چلو ننگی پہن کر کے بھی ننگی بن کر کے، تو عورتوں تمہاری طرف شہوتیں بڑھتی ہیں۔ یہ نظارہ کی دعوت کس نے دی ہے؟ تمہارے لباس نے دی ہے نا، تمہارے لباس نے دی ہے۔ اس لیے عورتوں سن لو، تم حج کرنے جا رہی ہو نا، لاکھوں کا مجمع رکھتا ہے، لاکھوں کا مجمع رکھتا ہے، لیکن عورتیں خدا کی قسم کتنا خوبصورت اسلام ہے نوٹ کرنا۔ ہم مردوں کے لیے 2 لباس ہے، بے سیاہ ہوا، 2 لباس ہے احرام کا، 2 لباس ہے بے سیاہ ہوا، بس ایک باندھ لینا ایک اوڑھ لینا، بس 2 ہی لباس ہے، چاہے کتنا بھی ٹھنڈا ہو، کتنا بھی ٹھنڈا ہو، کیا ہو، 2 لباس ہے۔ لیکن خدا کی قسم عورت جتنا بھی پہنتی ہے دنیا میں وہی اس کا احرام۔ دیکھا خوبصورتی ہے کہ اسلام تم نے ہمیں پیدا کیا ہے، عورتوں تم نے ولیوں کو نبیوں کو پیدا کیا ہے۔ نوٹ کرو آپ کتنا خوبصورت مقام تمہیں عطا فرمایا ہے اللہ۔ کاش مردوں کو دے دیتا یہ شرف، لیکن نہیں، عورتوں کو یہ شرف دیا۔ نبی کی ماں کیا کہنا، ولی کی ماں کیا کہنا، تو ماں کا لفظ سمجھو، ماں کا لفظ سمجھو۔ خدا کی قسم ایک لفظ بولوں، ایک تو بیٹی ہوتی ہے، پھر اگر بیٹا وغیرہ نہیں بھی ہوتا تو یاد رکھنا بیٹی کو بیٹا کا بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ بولتے ہو نا یہ میرا بیٹا ہے، آؤ بیٹا ادھر آؤ، تو بیٹی کو بیٹا بولتے ہیں لوگ، لیکن کبھی بیٹے کو بیٹی بولے؟ بتاؤ کبھی بیٹی کو؟ دھیان دیجیے گا، بیٹا تو تم نے کہہ دیا ہے، آؤ بیٹا ادھر آؤ، آؤ بیٹا ادھر آؤ، یہ جملہ بولتے ہو، لیکن بتاؤ کبھی بیٹے کو کہہ دیا ہے میری بیٹی ادھر آؤ؟ نہیں، یہ نیچرلی طور پر تمہاری زبان پر یہ لفظ کیوں آئے؟ یہ عورت کی نسوانیت کی حفاظت کا جملہ ہے پیارے۔ نوٹ کرو سورہ آل عمران کے اللہ پاک فرماتا ہے، ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران جن کے نام پر سورہ ہے، اس کی بیٹی کا عظیم نام اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ وہی عمران کی بیوی نے کہا نظمان کر کے، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے نیت میں یہ تھی کہ بیٹا، اگر بیٹا ہے تو محررن، یہ بیت المقدس کے لیے آزاد کرنا چاہتی ہوں، بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ آگے نوٹ کیجئے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب انہوں نے پیدا کیا تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا، مریم تھا۔ رب نے نہیں کہا اے عمران کی بیوی تو پریشان مت ہو، میں اس کو یہ بنا دوں وہ بنا دوں، نہیں کہا، اس ماں نے کہا، کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن اے مولا جس مریم کو میں نے جنم دیا ہے، جس بیٹی کو میں نے جنم دیا ہے، کائنات کا کوئی بیٹا اس کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ لَيْسَ الذَّكَرُ، ذکر میں نے بیٹا، كَالْأُنثَىٰ، اس بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بیٹی کو بیٹے کا درجہ دیا گیا ہے، بیٹے کا نام دیا گیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ اے بیٹو، کبھی بیٹوں کو بیٹیوں کا درجہ یا بیٹیوں کا نام نہیں دیا گیا ہے۔ نوٹ کیا تم نے؟ اس لیے عورتوں تم حج کو جاتی ہو جاؤ، حج کو جاتی ہو جاؤ، لیکن گھر کی چہار دیواری میں بھی تم عورت ہو، اپنے بیڈ روم میں بھی تم عورت ہو، تنہائی ہو تب بھی عورت ہو، جلوت یا خلوت ہو تب بھی عورت ہو، مقام منا ہو تب بھی عورت ہو، عرفات کی وادی ہو تب بھی عورت ہو، بدر کا موقع ہو تب بھی عورت ہو، طائف کا میدان ہو تب بھی عورت ہو، طواف کی جگہ ہو تب بھی عورت ہو۔ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ مکہ میں جا کر کے عورتوں کا نعرہ ہو جاتا، ارے یہاں پر کیا ہوتا، یہاں پر کیا ہوتا، یہاں تو سب اللہ کے بندے ہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں کچھ بھی ہوتا نہیں۔ پیارے، سب سے زیادہ تمہاری عزت کی اگر بے حرمتی ہوئی ہے تو وہی عرب کی سرزمین ہے جس بے حرمتی کو ختم کرنے کے لیے رسول کائنات کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے سنو، اسی سرزمین پر جانے
وہاں باندھ کے ساتھ اٹھو گی اور اسی کفن کے ساتھ جب رب تجھے پوچھے گا کہ مرنے کے وقت تم نے 5 پہنا، زندہ رہے وقت کیوں تم نے 2-3 پہنا، کیا جواب دو گی؟ اس لیے اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ جاؤ